5 حواس ہیں نا جس کے ذریعے سے ہم چیزوں کا ادراک کرتے ہیں. کچھ چیزیں ہیں جن کو پکڑ کر ادراک کر لیتے ہیں ہم کہ سخت ہے یا نرم ہے. کچھ چیزیں ہیں جن کو چکھ کر ادراک کر لیتے ہیں کہ میٹھی ہے یا کڑوی ہے. کچھ چیزیں ہیں جن کو سونگھ کر ادراک کر لیتے ہیں کہ خوشبو کیسی ہے. کچھ چیزیں ہیں جن کا ادراک سن کر کر لیتے ہیں کہ یہ آواز سریلی ہے یا سادی ہے. کچھ چیزیں ہیں جن کا آنکھوں سے مشاہدہ کر لیتے ہیں کہ سفید ہے، سرخ ہے، کالی ہے، کیا ہے. 5 حواس ہیں نا. ان 5 حواس کے ذریعے سے چیزوں کا ادراک ہوتا ہے. محبت ایسی چیز ہے کہ ان 5 ادراکوں میں نہیں آتی. نہ محبت کو پکڑا جا سکتا ہے، نہ محبت کو سونگا جا سکتا ہے، نہ محبت کو چکھا جا سکتا ہے، نہ محبت کو سنا جا سکتا ہے، نہ محبت کو دیکھا جا سکتا ہے. محبت ان 5 ادراک سے مابرا ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے. اور دل ایسی جگہ پر ہے کہ محبت تو کیا دیکھیں گے، دل ہی نہیں دیکھا جا سکتا. دل ظرف ہے، محبت کا برتن ہے. اگر برتن کو دیکھا جائے تو برتن میں ڈالی ہوئی چیز بھی دیکھی جا سکتی ہے، لیکن اگر برتن ہی نہ نظر آئے تو اس کے اندر ڈالی ہوئی چیز مظروف جس کو کہتے ہیں وہ کیسے دیکھیں. ہاں، اس محبت کے کچھ آثار ہوتے ہیں باہر. ان آثار کے ذریعے سے محبت پہچانی جاتی ہے کہ محبت ہے کہ نہیں. یہ جو سورج ہے، ہم سورج کی طرف نہیں دیکھ سکتے. سورج دوپہر کو نکلا ہوا ہو، اس کی جو اصل ٹکیا ہے ہم نہیں دیکھ سکتے. چاند کو تو دیکھ لیتے ہیں کہ سورج کو نہیں دیکھ سکتے، آنکھیں چودھیا جاتی ہیں. ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ سورج نکل آیا؟ اس کی روشنی دیکھ کر، اس کی حرارت دیکھ کر. یہاں بیٹھے ہوئے ہم باہر دھوپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سورج نکلا ہوا ہے، حالانکہ ہم نے سورج نہیں دیکھا. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو آثار سے پہچانا جاتا ہے. محبت بھی ایسی چیز ہے کہ اس کو آثار سے پہچانا جاتا ہے. مجھے شعر آتے تو نہیں ہیں، لیکن کبھی کبھی شعر پڑھ دیتا ہوں. نگاہوں سے برستی ہے، اداؤں سے ٹپکتی ہے. سبحان اللہ. ایسے ہی ہے. اداؤں سے برستی ہے، نگاہوں سے ٹپکتی ہے. کون کہتا ہے محبت پہچانی نہیں جاتی؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محبت کی پہچان آثار میں ہے. محبوب کے سامنے بیٹھ کر جو آنکھیں اس کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، اس کے سامنے جن کیفیات اور آداب سے یہ مچل رہا ہوتا ہے تو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ محبوب ہے، یہ محب ہے. عموماً سمجھانے کے لیے ہمیں دنیا کی کچھ مثالیں دینی پڑتی ہیں.
ورنہ مثال بنتی نہیں ہے حضور کی محبت کے ساتھ کسی شے کی۔ ایک شخص گزرا ہے جس کا نام تھا قیس۔ وہ اپنی محبوبہ کے عشق میں پاگل ہو گیا تھا، یعنی دیکھنے والوں کو پاگل تو نہیں تھا، اگر ہو جاتا تو محبوبہ بھول جاتی ہے اس کو، محبوبہ تو نہیں بھولی۔ دیکھنے والوں کو پاگل لگتا تھا کیونکہ اس کو نہ کھانے کا ہوش ہے، نہ کپڑوں کا ہوش ہے، نہ زیب و زینت کی طرف توجہ ہے، بس ایک ہی دھن ہے۔ اس کی محبوبہ کا نام تھا لیلا۔ اس لیے اس قیس کا نام لوگ کم جانتے ہیں، اس کو مجنو کہتے ہیں، مجنو، لیلا مجنو۔ مجنو اس کا نام نہیں ہے، مجنو اس کی کیفیت ہے جس پر تعریف۔ لیلا تک پہنچا نہیں ساری زندگی، لیکن لیلا کے شہر سے جب گزرتا تھا تو اس کی در و دیوار کو چوم لیتا تھا۔ یہ در و دیوار کے ساتھ کیوں محبت ہو رہی ہے؟ در و دیوار میں کیا پڑا ہے کہ اس کی نسبت ہے محبوبہ کے ساتھ۔ ایک دفعہ کسی نے دیکھا جنگل میں بیٹھا ہوا لکیریں مار رہا ہے۔ یہ بڑے بڑے شعراء نے اپنے شعروں میں بیان کیا ہے، مجھے تو شعر نہیں آتے، یہ قاری جعفر صاحب کو یاد ہے۔ لکیریں مار رہا ہے۔ کسی نے کہا قیس کیا کر رہے ہو؟ کہتا ہے لیلا کا نام لکھ کر دل کو تسلی دے رہا ہوں۔ نام مٹی پر لکھ رہا ہے اور دل کو تسلی ہو رہی ہے۔ چونکہ پاگلوں کی طرح پھرتا رہتا تھا، بھوکا پیاسا، تو جنگل میں ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا، کوئی شکاری وہاں سے گزرے، انہوں نے ہرن پکڑا۔ ہرن کو جلدی تو نہیں پکڑا جاتا، شکاری لوگوں کو پتا ہے کہ کتنا زور لگتا ہے ہرن کو قابو کرنے کے لیے۔ انہوں نے اس کو دیکھا تو ترس آ گیا کہ یہ ایک شخص بیٹھا ہے جنگل میں بھوکا۔ انہوں نے کہا میاں مسافر یہ ہرن لے لو، اس کو ذبح کر کے کھا لینا۔ آپ کو پتا ہے کہ ہرن کا گوشت کتنا نایاب ہوتا ہے اور کتنا مہنگا ہوتا ہے، اور شکاریوں کے کتنے بارے نہارے ہوتے ہیں اگر ان کو کہیں ہرن مل جائے۔ آپ کو تو اس لیے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کوئی شکاری نہیں بیٹھا، شکاری کوئی بیٹھا ہوا تو اچھل پڑتا کہ ہرن کا شکار۔ اس نے اس شکاری سے اس ہرن کو لیا، یوں کر کے دیکھا، چھوڑ دیا۔ بڑا افسوس ہوا ان کو کہ بڑا پاگل ہے، کتنی محنت مشقت کے ساتھ ہم نے اس کو قابو کیا اور ہم نے اس کے اوپر ترس کھا کر اس کو دیا، اس نے چھوڑنے میں دیر بھی نہیں لگائی۔ کہا میاں مسافر آپ نے یہ کیا کیا؟ ہرن کو چھوڑ دیا؟ میں نے کہا اس کی آنکھیں لیلا کی طرح ہیں، ذبح کیسے کروں؟ یہ مذاق کی بات نہیں ہے، محبت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔
ہم سارے عاشق مصطفیٰ کہلاتے ہیں، لیکن کیا ہماری ادائیں، ہماری نگاہیں، ہمارے آثار بتاتے ہیں کہ ان کے دل میں محبت ہے؟ ہماری شادی کو دیکھ لو، ہماری غمی کو دیکھ لو، ہماری تجارت کو دیکھ لو، ہماری سیاست کو دیکھ لو، ہمارے خان کی معاملات کو دیکھ لو، کسی بھی چیز کے اوپر نگاہ جب ڈالتے ہیں تو ہمیں کہیں بھی عشق مصطفیٰ کی جھلک نظر نہیں آتی۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ محبت 3 طرح کی ہوتی ہے۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے، ورنہ محبت کی تو ایک ہی قسم ہے جو دل میں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے لوگوں کے دعوے کے مطابق، کہ لوگ جو دعوے میں کہتے ہیں محبت، اس کے مطابق محبت کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے محبت کی نانی، محبت کی قسم ہے نانی۔ دوسری محبت کی قسم ہے زبانی۔ یہ نانی وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، میں معنی اس کا بتاؤں گا۔ پہلی قسم ہے نانی، دوسری قسم ہے زبانی، اور تیسری قسم ہے جانی۔ نان کہتے ہیں روٹی کو، آپ کے یہاں بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، آپ تو خاص روٹی کو نان کہتے ہیں، ویسے مطلق روٹی کو نان کہا جاتا ہے۔ تو ایک محبت ہے کھانے پینے کی، پھر یہاں اس کی مجنوں کی مثال آ جائے گی۔ معاشرے کے اندر بہت ساری مثالیں چل پھر رہی ہیں، یہ ایسے نہیں چل پھر رہے، یہ بڑے لوگوں کی دی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک فرضی مجنوں بن کر ایک جگہ بیٹھ گیا، اب جو ہدیہ مجنوں کے لیے آتا وہ کھا جاتا، کھاتا رہا، کھا کھا کے کٹا ہو گیا، پل گیا۔ ایک دفعہ کسی نے کہا کہ لیلا کو آج تیرے خون کی ضرورت ہے، جس کے نام پر کھاتا رہا تو اس کو آج خون کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا میں تو چوری والا مجنوں، خون تو دہانے ہو رہا ہے۔ کھانے پینے کی محبت اور زبانی محبت کا مطلب ہے زبانی دعویٰ، جس کے ہم سارے شکار ہیں۔ میں صدقے بن جاؤں، میں قربان بن جاؤں، میں چھردی بن جاؤں۔ وہ مشہور ہے کہ کوئی ماسی تھی بخیل، خالہ کو ماسی کہتے ہیں نا، تھی بڑی بخیل، تو بھانجے کو کہتی تھی کہ میں صدقے بن جاؤں، میں قربان بن جاؤں، میں ٹھردی بن جاؤں، تے میں سب کچھ قربان کر دوں۔ بھانجا سبحان اللہ،
ایک دن بانجے نے کہا ماسی بھوک لگی ہے کوئی ٹکر تک ہوا میں آخر لگی بچڑا چاہ بھی کا ہی نہیں، میری زبان نہیں سمجھ میں آئی، یعنی کھانے پینے کے لیے چاہ بھی مہیا نہیں ہے، ویسے صدقے بن جاتے، قربان بن جاتے، جان نہیں جاتے۔ یہ ہے زبانی محبت، اور جانی محبت دل والی، جان دل کو کہتے ہیں، دل کی محبت۔ اس کا پتہ چلتا ہے جب کہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سامنے آ جائے اور اپنے دل کی خواہش آ جائے، یا کسی دوست کی خواہش سامنے آ جائے، یا دنیا کی کسی محبوب چیز کا تقابل ہو جائے محبوب کے حکم کے ساتھ، اب پتہ چلے گا کہ یہ محبت زبانی ہے یا محبت جانی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نے پوچھا تھا کہ میرے ساتھ تیری محبت کتنی ہے؟ حضور ہر شے سے زیادہ ہے، اور میں اپنی جان سے، کہنے لگے نہیں جان سے زیادہ نہیں، فرمایا بات نہیں بنے گی، اگر جان سے محبت زیادہ نہیں ہے تو محبت کا حق نہیں ادا ہوگا۔ تھوڑا سا توقف کر کے فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ آپ کی محبت میری جان سے بھی زیادہ ہے۔ اصل میں پہلے غور نہیں کیا تھا فاروق اعظم نے، محبت تھی کیونکہ اندر کی چیز ہے، غور نہیں کیا تھا۔ جب فوراً حضور نے یہ جملہ کہا تو اس نے غور کیا کہ اگر آج میرے سامنے حضور کی حفاظت کے لیے مجھے جان پیش کرنی پڑے تو کیا میں کر سکتا ہوں، آمادہ ہو جاؤں گا؟ تو دل نے کہا بالکل آمادہ ہو جاؤں گا۔ خبیب کو جب پھانسی دے رہے تھے مکے میں، مکہ اور مدینہ گرفتار ہو گئے تھے، حضور مدینے میں تھے، بلال خبیب مکہ میں تھا، پھانسی دے رہے تھے، تو امتحان لینے کے لیے کسی مشرک نے کہا خبیب کیا خیال ہے، تو اس پر راضی ہے تجھے چھوڑ دیں اور تیرے محبوب کو پھانسی چڑھا دیں؟ آپ کو پتا ہے کہ محبوب تک پہنچ تو نہیں سکتے تھے، یہ تو مکے میں تھے، حضور مدینے میں تھے، پہنچنے کی کوئی صورت نہیں تھی، لیکن ایک جملہ بھی گوارا نہیں کیا خبیب نے۔ خبیب نے کہا تم ظالمو حضور کی پھانسی کی بات کرتے ہو، میں تو اپنی جان کے بدلے میں حضور کو کانٹا بھی برداشت نہیں کرتا۔ شروع میں کوئی 40 آدمی مسلمان ہوئے تھے، دار ارقم کے اندر ابھی تحریک چل رہی تھی، باہر عام نہیں ہوئی تھی، مشرکین کا زور تھا، صدیق اکبر کو جذبہ چڑھا، جوش چڑھا، حضور نے منع بھی کیا کہ ابھی حالات نہیں ہیں، لیکن انہوں نے اجازت لے لی کہ میں سر عام، کب تک ہم چھپائیں گے اپنی تحریک کو، سر عام اپنے ایمان کا اظہار کرتا ہوں۔ آئے مجمع کے اندر آ کر اپنے ایمان کا اظہار کر دیا، اسے ٹوٹ پڑے۔ صدیق اکبر اپنے طور پر قبیلے والے آدمی تھے، بڑے باروق تھے، لیکن پھر بھی مشرکین کی تعداد زیادہ تھی، مشرکین ٹوٹ پڑے، اتنا مارا
کہ دیکھنے والے سمجھتے تھے کہ صدیق بچے گا نہیں. برادری والوں کو پتہ چلا، اٹھا کر گھر لے گئے. بے ہوش تھے، سارا دن بے ہوش رہے، زخموں سے چور و چور تھے. اماں ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی تھی، لیکن اماں تھی. اماں کو ترس تو آ رہا تھا. تھوڑا سا ہوش آیا تو اماں نے کہا بیٹا کوئی چیز کھا لو، آپ کو بہت تکلیف پہنچی ہے. عاشق صادق نے کیا کہا؟ عاشق صادق نے کہا اماں مجھے پہلے بتاؤ میرے حضور کا کیا حال ہے. اتنی بڑی مار کے بعد نہ پیاس ہے نہ بھوک ہے، اگر کوئی چیز یاد ہے تو وہ محبوب یاد ہے. اماں کو بڑا غصہ آیا. انہوں نے کہا ابو بکر عجیب آدمی ہے، اسی کی وجہ سے تیرے پر مار پڑی ہے، سارا دن بے ہوش پڑا رہا، اب پھر اسی کا نام لیتا ہے. ضد کر رہے، انکار کرتا، کہا نہیں کھاؤں گا. مجھے حضور کی خبر لا دو، حضور کے قدموں میں مجھے پہنچا دو. جب تک حضور کی خبر خیریت کی نہیں ملی، حضور کے قدموں میں نہیں پہنچے، ایک قطرہ بھی کسی شے کا اندر نہیں جاتا. یہ ہے عشق جانی، یہ ہے محبت جانی. اللہ ہمیں اگر اس کا 100واں حصہ بھی دے دینا تو ہم جنتی ہیں. اس محبت کا 100واں حصہ بھی دے دے جو صدیق کو ملی ہوئی. صدیق کے لیے کیا شعر کہتے ہیں شاعر لوگ، قاری جعفر صاحب سنائیں گے کہ بلبل کے لیے پھول بس، صدیق کے لیے اللہ کا رسول بس. بس ان کو اور کچھ نہیں چاہیے. تو محبت کی بات لمبی ہو گئی. میں آپ کو محبت کے بارے میں بتا رہا تھا کہ محبت حواس خمسہ سے ادراک نہیں کی جا سکتی، اس کے آثار ہوتے ہیں، ان آثار سے پہچانے جاتے ہیں. داڑھی منڈواؤ، رشتہ بڑا اعلیٰ قسم کا تھا، سوچ میں پڑ گیا. لیکن اس نوجوان نے جو سچا عاشق تھا فیصلہ کیا کہ رشتہ ملے نہ ملے نبی کی سنت کو نہیں کٹا. وہاں سے بھاگ آیا کہ بچی سے اللہ نے اس کو لاہور میں آیا رشتہ بھی دے دیا، اس سے بہتر رشتہ دے دیا، مال بھی دے دیا. اس نے وفا کی داڑھی کے ساتھ. کسی جگہ ملازمت میں شرط لگ جاتی ہے، اگر داڑھی ہوئی تو ملازمت نہیں ملے گی، لوگ داڑھی کٹوا دیتے ہیں ملازمت کے لیے. یہ عشق نہیں ہے، یہ زبانی عشق ہے. کون سا عشق چاہیے بھائی؟ نانی زبانی بلکہ جانی. عشق چاہیے جانی. اگر جانی عشق اللہ نے دے دیا ہے تو بس. یہاں پر جانی عشق حضور کا داخل ہو گیا دل میں، جان میں داخل ہو گیا تو وہاں کوئی کام کرنا مشکل نہیں ہے. میں نے ایک صحابی کے بارے میں پڑھا ہے، حضرت زید ان کا نام ہے.
حضور نے پش لگوایا، شنگی لگوائی اور خون نکالا، اس کو خون دیا، کہا جا کے باہر ڈال دو۔ وہ جب باہر کیا تو اس نے جگہوں کو دیکھا کہ کہاں ڈالوں، خون کے ڈالنے کے کوئی لائق جگہ ہے؟ یہ تو میرے مصطفیٰ کا خون ہے۔ بالآخر سوچ سوچ کے کسی جگہ ڈالنے کے لیے اس کی طبیعت آمادہ نہ ہوئی، پی گیا۔ واپس جب آیا تو حضور نے پوچھا خون کا کیا بنا؟ کہا یا رسول اللہ میں تو پی گیا۔ کسی کا کوئی خون بغیر عشق کے پیتا ہے؟ خون ہے، دودھ تو نہیں ہے۔ پھر محبوب کا جملہ بھی سنو، یہ عشق کوئی معمولی عشق نہیں ہے۔ محبوب نے فرمایا پیارے، جس جسم میں نبی کا خون چلا گیا اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب حضور کی تدفین ہو گئی تھی حجرے میں تو بند کر کے رکھتی تھی، گھر تھا آپ کا۔ ایک عورت آئی، اماں جی میں قبر کی زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے قبر کھول دی، کمرہ کھول دیا، دروازہ اندر گئی، حضور کی قبر کی زیارت کی، چیخ ماری اور وہیں روح برباد کر دی۔ یاد آیا کہ کب حضور کیسے دنیا میں ہوتے تھے، آج میری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے۔ اسی چیز کو سوچ کر تڑپ کر جان اللہ کے حوالے کر دی۔ یہ ہے جانی عاشق، جانی عاشق۔ اللہ ہمیں بھی سچا عشق نصیب فرمائے۔ میں نے آپ کو 4 میں سے دوسری چیز بتائی ہے، 2 باقی ہیں۔ اب میں تھک گیا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ پھر انشاءاللہ اگلی مجلس میں آپ میرے لیے دعا کرتے رہیں گے، اللہ مجھے بولنے کی توفیق دے تو انشاءاللہ اس کو آگے چلائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔